اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس اور اس کی تمجید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط کا خطاب دیا ہے۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے جو معتدل امت ہے، جس میں افراط اور تفریط نہیں ہے، حد اعتدال پہ ہے، جس کے اندر میانہ روی پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ نصارہ کی طرح، عیسائیوں کی طرح یہ اپنے نبی کی شان میں بہت زیادہ اضافہ کرنے لگ جائیں، یا یہود کی طرح اپنے انبیاء علیہ السلام کی شان کو گھٹانے لگ جائیں، ان پہ نعوذ باللہ الزام تراشی شروع کر دیں۔ پچھلی دو بڑی قوموں کے اندر افراط اور تفریق کی یہی صورتحال طاری تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو وجود بخشا اور اسے قرآن مجید کے اندر اس اعزاز سے نوازا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں بہترین اور معتدل اور میانہ رو امت سے نوازا ہے۔ یعنی تم جو ہو، تمہارے اندر یہ اوصاف ہے، تم کسی کی تعریف میں حد سے نہیں بڑھتے، کسی کی خود سے تنقیص نہیں کرتے، یہ تمہارے اندر خوبی اور بہتری ہے۔ امت وسط اس لیے اس امت کو قرار دیا گیا ہے، اور اس میانہ روی کو اس قدر پسند کیا گیا، اس قدر اہمیت دی گئی کہ کوئی شخص اگر عبادت میں بھی مگن ہے اور وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھ رہا، اپنی آنکھوں کا، اپنے جسم کا خیال نہیں رکھ رہا، تو شریعت اس سے بھی ٹوکتی ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ یعنی اعتدال سے کام لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک میں کسی نے 10 پارے ختم کیے ہوں، کسی نے 10 قرآن مجید ختم کیے ہوں، اور بعد میں وہ قرآن مجید کو دیکھے بھی نہ۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ، ان کا معمول سامنے آیا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی زبان پر یہ شکایت تھی کہ میرا حق مجھے نہیں دیا جا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا، ان سے پوچھا اور انہیں یہ فرمایا کہ رات بھر تم نے قیام نہیں کرنا، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے۔ اگر تم دن کو روزہ رکھتے رہو گے اور رات کو عبادت کرتے رہو گے تو پھر تو تمہیں ایسی کمزوری لائق ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تمہاری آنکھیں حجمت عیناک، تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور تمہارا جسم جو ہے یہ انتہائی کمزور اور نہیں ہو جائے گا۔ تم نے اس کو بھی اس کا حق دینا ہے۔ جو دین ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے نا، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، اس میں بھی تم نے مبالغہ رائے نہیں کرنی، غلو نہیں کرنا، اعتدال سے چلنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف بہت زیادہ توجہ ہو اور دوسری طرف کی خبر ہی نہ ہو۔
ہمارے دین میں نہ تو دنیا سے کٹ آف ہونا ہے کہ ہم دنیا سے بالکل بے تعلق ہو کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو ایسا دین پسند نہیں ہے۔ یہ تو وہ رہبانیت تھی جو نصارہ نے اختیار کی اور پھر خود اس کو گھڑ کے خود تراش کے اس کو اس کا حق بھی نہ دے سکے جو خود بنایا تھا، اس میں بھی پھر بہت سی خامیاں انہوں نے پیدا کر لی۔ تو پھر جو دین ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے، اس بات کی ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم نے دین میں بھی مبالغہ آرائی نہیں کرنی، خود سے اپنی کوئی ایسی عبادات میں اتنا زیادہ مبالغہ نہیں کرنا، تو پھر ہم دنیاوی معاملات کے اندر، دیگر معاملات کے اندر غلو کیوں کر سکتے ہیں؟ غلو کا مطلب اپنی طرف سے کسی چیز کو بہت زیادہ مبالغہ آرائی اور اپنی طرف سے کسی چیز کے اندر بہت زیادہ کمی کر دینا، یہ غلو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ احکام میں غلو کو پسند کیا، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کوئی روزہ رکھتا رہے تو شریعت روکتی ہے کہ روزے روزانہ نہیں رکھنے رمضان کے علاوہ۔ اسی طرح کوئی اگر عبادت کرتا ہے تو وہ پوری رات نہیں جاگے گا، وہ پچھلا پہر جو آخری تہائی ہے اس پہ جاگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ پوری رات جاگنے کا شریعت اسے نہیں کہتی بلکہ اسے روکتی۔ تو اپنی طرف سے احکام کے اندر، اعمال کے اندر ہم نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری کے اندر باب قائم کیا اسی حوالے سے کہ غلو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور بہت زیادہ گہرائی میں اپنے آپ کو لے جانے سے بھی بچانا چاہیے۔ تعمق والغلو، اس کے اندر وہ جو حدیث لے کے آئے پہل وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وصال سے روکا۔ وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر افطاری کے اگلے روزے تک جاری رہنا، یعنی افطاری آپ نے نہیں کی، سحری کو روزہ رکھا اور اس کے ساتھ پھر اگلے دن کا بھی روزہ ساتھ ملا لیا، اگلے دن افطاری کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ فرمایا تھا کہ تم نے یہ وصال کے روزے نہیں رکھنے، تم نے وصال سے بچنا ہے۔ حالانکہ انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو میں جتنی مشقت میں ڈالوں گا میرے لیے اجر زیادہ ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالنا۔ تو ہم نے عقل کی نہیں ماننی، ہم نے شریعت کی ماننی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روکا تو اس کے باوجود کئی لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ برداشت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے روزے رکھے۔ تو پھر جب یہ وصال کے روزے، تو جب پھر چاند طلوع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ تو 2 دن کے بعد یہ طلوع ہوا ہے، اگر اس سے زیادہ دیر بعد بھی یہ طلوع ہوتا تو میں روزے اسی طرح رکھتا رہتا وصال کے اور تمہیں یہ سزا دیتا۔ اور حدیث میں لفظ ہے کالمنکلی لہم، کہ آپ نے ڈانٹ کے انداز میں ان سے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ شریعت روکتی ہے کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں اجر زیادہ ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو تمہارے لیے بہترین ہے، کیونکہ تم امت وسط ہو، اس کو اختیار کرنا ہے۔ ایسے ہوگا پھر کہ کچھ دن تو بندہ روزے رکھتا رہے گا وصال کے، تو بعد میں عین ممکن ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد تک بھی نہ آ سکے، تو یہ فرق پڑ جاتا ہے نا۔ تو شریعت ہم سے کہتی ہے کہ تم نے دین کے معاملات میں بھی غلو نہیں کرنا، مبالغہ آرائی اور اپنی طرف سے کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے دینا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عبادات کے اندر غلو سے کام لیتے ہیں، اپنی طرف سے مبالغہ آرائی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کام بالکل چھوٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ وہ مشہور حدیث جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لَن يُنْجِيَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ
کہ تم میں سے کسی ایک کا عمل نجات دے کہ تمہیں جنت کا وارث نہیں بنائے گا، یعنی کہ ہم میں سے کسی ایک کا عمل اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جنت کا وارث بنا سکے۔ ہاں، عمل کا کردار ضرور اس میں شامل ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن یہی نہیں ہو سکتا کہ اس عمل کی بیس پر اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دے، کیونکہ ہمارے عمل تو اس قدر ہے نہیں کہ اتنی عظیم، اتنی بڑی، اتنی قیمتی جنت وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ یہ ہوگا تو اس کے فضل اور رحمت سے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں میں بھی، کہ مجھے بھی جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں ڈھانپ لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایات دی اس موقع پہ، وہ کیا تھیں؟ وَلَٰكِن سَدِّدُوا، کہ تم نے ٹھیک، سیدھی اور بالکل استقامت پر مبنی وہ زندگی گزارنی ہے۔ استقامت بھی میانہ روی کے معنی میں ہوتی ہے کہ آپ دین کے کسی حکم پہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ شریعت کے حکم سے ڈٹ جائیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَقَارِبُوا، قاربو کا معنی بھی ہے میانہ روی اختیار کرنا، اور وَأَبْشِرُوا، لوگوں کو بشارتیں دو اور بشارتیں حاصل کرو، اور پھر آخر میں فرمایا القصد القصد تبلغوا، میانہ روی کو تم نے اختیار کرنا ہے، میانہ روی کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو عبادات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کو اپنی طرف سے کسی چیز کو اہمیت دینے کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے بڑی اور باریکی کیا ہوگی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف جمعے کی رات کو، یعنی جمعے سے پہلے جو رات آتی ہے اس کو میں قیام کے لیے خاص کرتا ہوں اور جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ نہیں، یہ کام تم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے کہ کسی دن کو خاص کر لو اپنی طرف سے، شریعت ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ ذہن میں آتا ہے نا کہ جمعے کا دن بہت اچھا ہے، بہت مبارک ہے اور اس میں بہت سی نیکیاں کرنے کا حکم ہے، تو روزہ رکھ لیا جائے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تم اپنی طرف سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کر سکتے، نہ اس کی رات کو تم کہو جی اگلے دن چھٹی ہے یا لیٹ جانا ہے تو چلو رات کو عبادت کر لیں گے، نہیں، یہ اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح شخصیات کے اندر غلو سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اہل کتاب اپنے دین کے اندر تم نے غلو نہیں کرنا۔ دین کے اندر جو غلو ہوتا ہے، جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے، یہ شخصیات میں بھی ہوتی ہے اور احکام اور عبادات اور معاملات کے اندر بھی ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کا آج بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتے شریعت کا کون سا حکم کس درجے کا ہے، یعنی کیا کس میں ضروری ہے، کس میں چھوٹ ہے، کس میں رخصت ہے، کون سا مباح ہے، کون سا مستحب ہے۔ یہ جو دل میں آتا ہے اس کو چاہے تو وہ توحید سے بھی اوپر لے جائے، جیسے رفاع عامہ کے کام ہے۔ اب یہ معاشرتی ایک اچھائی ہے، بھلائی ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں، لیکن آپ رفاع عامہ کے کام کو عبادات سے بھی اوپر لے جائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید سے بھی اوپر لے جائیں، تو یہ وہ خود ساختہ مبالغہ آرائی ہوگی جس سے ہماری شریعت ہمیں روکتی ہے۔ ہمیں اعتدال میں رہنا ہے، جو جس کا حق ہے اس کو وہی دینا ہے، جس حکم کا، جس معاملے کا جو حکم ہے، جو شریعت نے رہنمائی کی ہے اس کے مطابق کرنا، یہ شریعت کی پابندی ہے۔ نہیں تو من کی مرضی ہوتی ہے، اور انسان آپ دیکھتے ہیں کوئی ایک چیز کو لے کے اٹھتا ہے تو ساری توجہ اسی طرف کر دیتا ہے اور دوسرے سارے احکام اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو شخصی غلو ہے اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے واضح فرامین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، یہ جو حدیث میں لفظ ہے لا تطرونی، یہ لفظ ہے اطراء سے، اطراء، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی مدح میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنا اپنی طرف سے۔
اپنی طرف سے مبالغہ رائے کرنا کسی شخص کے بارے میں یہ تو عام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے متعلق فرمایا وہ یہ کہ تم نے میرے معاملے کے اندر ایسا نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کر کے یہ فرمایا کہ میرے بارے میں تم نے یہ انداز اختیار نہیں کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کا مقام نصارہ نے اتنا بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف مبالغہ رائے میں کی اور بہت زیادہ مقام ان کا بڑھا دیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ دین سے ہی نکل گئے۔ ان کی اس محبت نے انہیں دین سے خارج کر دیا، ان کے دین سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے 3 خداؤں میں سے ایک بنایا یا 3 بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں تذکرہ ہے ان کی تردید فرمائی ہے، ان کے بارے میں وعیدیں بیان فرمائی۔ تو محبت میں غلو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جائے کہ ہم کسی امتی کے لیے ایسا کریں، اہل بیت کے متعلق ایسا کریں، صحابہ کرام کے متعلق ایسا کریں۔ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد کب فرمایا؟ جب لوگوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو شیطان تمہیں اس بات سے پھسلا نہ دے، حالانکہ سردار تو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ جو جملے ہوتے ہیں، وہ جو انداز ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات قابل گرفت ہوتے ہیں، ان سے روکنا چاہتی ہے شریعت تاکہ اس سے کوئی اور دروازہ نہ کھلے۔ اور تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نے جو یہ سید کے لفظ سے روکا کہ مجھے سید نہ کہو، اس میں ایک شبہ تھا کہ حقیقی جو سردار ہے کائنات کا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ نہ ہو کل کو مجھے سمجھنے لگ جائیں اور شیطان ان کو اس بات سے پھسلا دے اور یہ میرے بارے میں کچھ اور نقطہ نظر تراشنے لگ جائیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے ان ناموں سے خطاب کیا کرو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہم مبالغہ رائے نہیں کر سکتے، تو کسی اور شخص، اپنی کسی پسندیدہ شخصیت، اس کے بارے میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو رافضیت ہے، رفض، جس کی ایک جو پہلو ہے یا ایک گروہ ہے، وہ شیعت، وہ خارجیت، وہ آغا خانیت، یہ سارے جو ان کی بنیاد پڑی وہ اس بات پہ پڑی کہ انہوں نے خود سے بعض شخصیات کو بہت زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی۔ تو آج دیکھیے وہ کہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان کے متعلق وہ خود ساختہ مبالغہ رائی کے ذریعے سے انہیں درجہ الوہیت پر انہوں نے فائق کیا ہے۔ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جو تیری قسمت میں نہیں ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ۔ آپ نے لکھا دیکھا پڑھا نا، یہ کس بات کا نتیجہ ہوتا ہے؟ یہ اسی بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو مرضی جس کے متعلق نقطہ نظر بنائیں، جس کا مقام جس قدر بڑھا دیں، تو وہ تو پھر بھی عظیم ہستیاں تھیں، ان کے بارے میں اگر کوئی مبالغہ رائے کرتا ہے تو بات سمجھ بھی آتی ہے، لیکن شریعت اس سے بھی روکتی ہے۔ لیکن آج دیکھیے کہ امت مسلمہ کہاں پہ کھڑی ہے، اہل پاکستان کہاں پہ کھڑے ہیں، اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، ان کے متعلق اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ اور ان کے ایک ایک حکم پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تیار کھڑے ہیں، نعرے بنے ہیں۔ تو کیا یہ غلوب نہیں ہے؟ اس غلوب نے اگر پہلی قوموں کو ہلاک کیا تو اس مبالغہ رائی نے امت مسلمہ سے بھی اس کا حق چھین لیا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر اعتدال نہیں ہے،
یہ کسی کے دشمنی پہ آتی ہے تو حد درجہ دشمن بن جاتی ہے، کسی کی دوستی میں آتی ہے تو حد درجہ دوستی، اس کی کسی بری چیز کو بھی اچھا قرار دینا، اور اگر دشمن ہے اسی اچھی چیز کو بھی برا قرار دینا، یہ ہماری پوری سیاست کا عالم ہے جو آج ہم پہ چھایا ہوا ہے۔ قومیں ایسے ترقی کرتی ہیں، قومیں ایسے عروج پر آتی ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی اور ان کی جو حکمت عملی تھی، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم جرنیل، جس جیسے جرنیل شاید صفحہ ہستی نے نہ دیکھے ہوں، فتوحات جہاں قدم بڑھاتے فتوحات ہوتی جاتی، وہ ان کو معزول کر دیتے ہیں سیدنا عمر، اپنے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ خالد جاتا ہے فتوحات وہاں پہ ہوتی ہیں، اور جہاں پہ خالد بن ولید نہیں جائے گا تو فتوحات نہیں ہوگی۔ فتوحات خالد بن ولید کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ لوگوں کے ہاں یہ تصور نہ ہو، وہ درخت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا، وہ بیت الرضوان جہاں جس درخت کے نیچے ہوئی، سورہ فتح کے اندر جس کا ذکر ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں دیکھا کہ لوگ اس درخت کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگ گئے ہیں، تو سیدنا عمر بن خطاب کے اس دور اندیشی نے، اس سد للذریعہ نے، یعنی ایسی کوئی چیز جو ہمیں کسی حرام کی طرف، کسی برائی کی طرف لے جاتی ہو، انہوں نے وہ درخت ختم کروا دیا۔ حالانکہ کوئی کہہ سکتا تھا آپ اس درخت کو ختم نہ کریں، ان کے اعمال کو ختم کریں، اب وہ کہاں کہاں پہرا دیتے، کس کس وقت پہرا دیتے، انہوں نے اس درخت کو ہی ختم کروا دیا جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود تھا۔ آپ کس کس کی پوجا کریں گے، کس کس کے لیے دشمنیاں لیں گے، کس کس کے لیے اپنی محبتیں نچھاور کریں گے؟ میرے دوستو اعتدال میں آئیے، اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو عین ممکن ہے یہ ملک خانہ جنگی سے دوچار ہو۔ یہ تو اس کے دنیاوی نقصانات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان محبتوں کا، ان نفرتوں کا، ان الزام تراشیوں کا، اور کسی کی بیجا مدح کا، کسی کی ذات میں غلوف کا، ان سب کا حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور ایک ایک چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے، یہ نہ کہنا کہ ہم یہ پیمرا سے نکل گئے ہیں، ہمیں کوئی پکڑ نہیں رہا، یا ہمیں فوج کچھ نہیں کہہ رہی، یا یہ کچھ نہیں کہہ رہا، ان باتوں پہ نہ جائیے۔ آپ کو جو الفاظ ہیں ان کا حساب دینا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آج اہل پاکستان کے اندر بہت سی خامیاں، بہت سی برائیاں وہ غلوف کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر رائج ہیں کہ بے جا مبالغہ رائی کسی حکم کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کے بارے میں کسی نے نازیبا الفاظ کہے ان کے سامنے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ کہنے لگے کہ میں اسے قتل نہ کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت سیدنا ابو بکر خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے سیدنا ابو بکر کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ پھر بعد میں ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا میں نے آپ سے ایسے عرض کی تھی، آپ خاموش ہو گئے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی کسی کو کسی کے لیے قتل کرنا یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے جس کے لیے ایسا کیا جائے۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ میرے لیے کسی کو تم نے قتل نہیں کرنا، نہ ایسا ہو سکتا ہے، اور نہ ایسی کوئی صورت ہمارے سامنے تاریخ اسلامی کے اندر موجود ہے۔ ہاں جو غلط حکومتیں تھیں، جو غلط لوگ تھے، انہوں نے ایسے کام کیے، لیکن شریعت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ ان سب چیزوں سے بری ہے جو آج ہماری اس امت کے اندر، اہل پاکستان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس مبالغہ رائی سے اپنے آپ کو بچائے۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے عہد کے اندر دیکھا کہ لوگ ایک جگہ کی طرف حج کے دوران ایک جگہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کس لیے کہ وہاں پہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کیوں؟ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ جذبہ کتنا اچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی ہے وہاں پہ ہم نماز ادا کریں، وہاں پہ نماز پڑھیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ جگہ ایسی ہو جاتی کہ اس میں تمام لوگ جو بھی حاجی ہوتے وہاں پہ جاتے اپنی طرف سے، تو وہاں پہ ایک رش لگ جاتا، وہاں پہ لوگ اس کو اہمیت دینے لگ جاتے، دھکم پیل ہوتی، وہاں پہ باریاں لگ جاتی۔ جیسا کہ میں ایک عملی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں، لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو روضۃ من ریاض الجنہ جگہ ہے وہاں پہ ان کی 2 نفل پڑھنے کی خواہش رہتی ہے، اس کے لیے اپلیکیشن بھی انہوں نے بنائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے وہاں پہ 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ ہاں، اس جگہ کی اہمیت اپنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک سے لے کے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے۔ یہ روضۃ من ریاض الجنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس میں آپ نے نفل کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دی، نہیں آپ نے فرمایا، تو اب کوئی صرف اس جگہ میں جاتا ہے تو یہ اس کا جانا ہی کافی ہے، اگرچہ وہ نفل وہاں پہ نہ بھی پڑھے۔ تو اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ایسی جگہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، وہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عمر کے فرزند سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث لے کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نماز پڑھی ہوتی تھی اس جگہ کا وہ انتخاب کر کے وہاں پہ نماز پڑھتے تھے کہ آپ نے سفر کے دوران جب آپ مکہ تشریف لے گئے کسی اور مقام کی طرف تو وہیں وہ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا کہ تم نے یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی، ہاں وہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے جو یہاں سے گزر رہا ہے اور نماز کا وقت ہوا، عرضت علیہ الصلاۃ، اس پر وہ نماز کا وقت آ چکا ہے تو وہ نماز پڑھے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ نفل نماز یہاں پہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس طرح اندیشہ ہے کہ تم لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ نہ شخصیت کے بارے میں غلوف کرنا ہے، نہ احکام کے بارے میں غلوف کرنا ہے۔ شریعت ہم کو ان دونوں باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق احکام میں بھی اپنے حساب سے غلوف کرتے ہیں، شخصیات میں بھی اپنے حساب سے غلوف کرتے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ مبالغہ آرائی، یہ تمادح، اس کو حدیث کے اندر تمادح بھی کہا گیا، ایاکم والتمادح۔ آپ کو بہت سی حدیثیں یاد ہوتی ہیں نا اپنے اپنے مسلک کے مطابق، جو آپ کا نقطہ نظر ہوتا ہے، تو یہ حدیثیں بھی یاد رکھیے، ان کو اپنے عمل میں لائیے۔ جب آپ کچھ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کی مدح سرائی میں ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، اس کے بارے میں بس مبالغہ آرائی کی جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ان کی تعریف کی تو وہاں پہ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، صحیحین کی حدیث ہے، تو انہوں نے مٹی پکڑی اور اس کے چہرے پر ایسے ڈال دی اور وہاں پہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو مداحین کو جو مدح کرتے ہیں، مدح سرائی کر کے اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو فاسو فیہم التراب، تو ان کے چہروں پر مٹی پھینک دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عزتوں کے پاسدار تھے، جن کے بہت سے احکامات لوگوں کی عزتوں کی پاسداری کے ہیں، لیکن جس نے یہ غلط کام کیا مدح سرائی والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ تو انہوں نے ایسے کیا، کسی نے نہیں روکا یہ تم نے کیا کیا ہے، کیونکہ حدیث آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آج دیکھیے مدح سرائی میں ہم کہاں تک ہیں۔ ایاکم والتمادح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ مدح سرائی سے اپنے اپنے پسندیدہ لیڈروں اور جماعتوں کی بے جا تعریف سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جماعتیں بنانا تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر اس طرح ایک دوسرے سے اس طرح کا تعصب رکھنا اور ایک دوسرے کی مدح سرائی میں اس قدر بڑھ جانا، اس سے شریعت اسلامیہ ہمیں روکتی ہے۔ لیکن آج کون ہے رکنے والا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جذبات کو ٹھنڈک کیسے پہنچے گی۔ تم جذبات کو ٹھنڈک پہنچا لو، پھر تم نے اس سے رب قدیر کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، جو تمہاری ان ٹھنڈکوں کا حساب بھی لے گا۔ اس کو کیا جواب دو گے؟ اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مبالغہ رائی سے وہ شخصیات کے متعلق ہو، احکام کے متعلق ہو۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں کو جو سیاست کا شوق چڑھتا ہے، جو الیکشن قریب آتے ہیں تو لوگ پھر دین سے سیاست کو فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نمازیں ان کی جاتی ہیں، جمعے ان کے جاتے ہیں، احکام شریعت پاؤں تلے رلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کو پکڑ کر کھینچتے ہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جو ہمارے دل میں آئے۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم نے دین کو کہاں پہ زندہ رہنے دیا؟ دین تو ہم سے چھوٹ گیا، دین ہم سے روٹ گیا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ ایک شعر سنا دیا جاتا ہے علامہ اقبال کا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کیا اقبال کے یہ شعر تم نے نہیں پڑھے؟ وہ یہ بھی کہتا ہے پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، یعنی سیاست کو چھوڑ اور دین میں آ۔ اسی سے تیرا مذہب، اسی سے تیری قوم، اسی سے تیرا سب کچھ مستحکم ہوتا ہے۔ مذہب اگر ہاتھ سے چلا گیا، دین گیا، تو پھر تمہاری سیاست بھی نہیں رہے گی، تمہارے ملک بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس وجہ سے کسی بات میں اس قدر اپنی طرف سے مبالغہ رائی کر لینا، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بالکل بھی روا نہیں ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں اور احکام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، خصوصاً اہل پاکستان کو مبالغہ رائی سے، غلوف سے بچا کے رکھے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے، آپ نے فرمایا، آخری میں حدیث سناتا ہوں، چلے وہ اور بھی ہیں حدیث۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مینا کے موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو ہاشم کے فرزند ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا کہ مجھے نا کنکریاں دو چھوٹی ہوں، جو ہاتھ میں جو ایسے پھینکی جاتی ہیں، ایسے حصل خذف کہتے ہیں، جو اس طرح پھینکی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مجھے پکڑاؤ۔ تو انہوں نے جمع کر کے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں لے کے یہ فرمایا کہ ایاکم والغلوف، کہ غلوف سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تمام احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود۔ کیوں کہ اس غلوف نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ پہلی قومیں غلوف، مبالغہ رائی اپنی طرف سے دین کے اندر، اپنی سیاست کے اندر، اپنے جذبات کے اندر خود سے غلوف پیدا کر لینا۔ ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ لوگ ان کنکریوں کو بھول جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعیین کی۔ وہ بڑے بڑے پتھر لے آتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں۔ شیطان اس سے خوش ہوگا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ کئی لوگ تو شیطان کی دشمنی نے جوتے اتار کے مارتے ہیں، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اور کئی لوگ ادھر شیطان کو ننگی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو شیطان وہاں پہ نہیں ہے، وہاں تو ایک آپ کو بتایا گیا کہ یہ جمرہ ہے جہاں پہ شیطان نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو روکا تھا۔ یہ تاریخی حوالے سے یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، حدیث میں تو اس کا ایسے ذکر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان 3 مقامات پہ جب ہمیں کنکریاں مارنے کا کہا گیا تو ہم نے وہی کنکریاں مارنی، ہم نے پیچھے سے بھاگ کے آ کے مڑ کے وہ کنکریاں نہیں پھینکنی، جوتے نہیں پھینکنے۔ تو یہ وہ غلوف تھا جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ہاتھ میں لے کے فرمایا، ان کنکریوں کو کوئی پتھر بنا لے، کوئی جوتے بنا لے، تو یہ وہ غلوف ہوگا جو اپنی طرف سے ہے۔ جب دین کے معاملے میں یہ غلوف جائز نہیں ہے تو پھر دنیاوی معاملات کے اندر یہ غلوف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہماری سیاست کے اندر یہ غلوف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سیاست تو جو موجودہ ہے اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم سے صرف ہماری عبادات اور نمازوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے شب و روز، ہماری زندگی، ہمارے رہن سہن، ہمارے لباس پوشاک، ہر ایک کے متعلق پوچھا جائے گا، ہماری سوچ، فکر، دل۔ ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کانوں کے متعلق، تمہاری آنکھوں کے متعلق اور تمہارے دل کے متعلق پوچھا جائے گا، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ تو ہم اللہ کے حضور کیا سوال پیش کریں گے؟ ہم نے اس کو بس اپنی پارٹی کی حمایت کے لیے بھرا ہوا تھا محبتوں سے، اور مخالف پارٹی کی دشمنی سے بھرا ہوا تھا، یہ بھی کوئی مسلمان کا معیار ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو غلوف کی ہر قسم کی برائیوں سے بچا کے رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي